بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے دروس بلاغہ، 15 نمبر سبق ہے۔ وَلِكُلِّ جُمْلَةٍ رُكْنَانِ، یہاں پر ہر وَلِكُلِّ جُمْلَةٍ رُكْنَانِ، جتنی بھی جملے ہیں ہر جملے میں ایک محکوم علیہ اور ایک محکوم بھی ہے۔ مثلا زید قائم، ضرب زید عمرا، اور اس میں ہے ضرب زید، اور ایک ہے ما قائم الزیدانی، اور اقائم الزیدانی۔ یہ بھی جملہ ہے، یہ بھی جملہ ہے، یہ بھی جملہ ہے، یہ بھی جملہ ہے، یہ بھی جملہ ہے۔ تو ہر ایک جملے کے دو ارکان ہیں۔ ہر ایک جملے کے دو ارکان ہیں۔ یہاں پر دیکھ لیں، اس کی بھی دو ارکان ہیں، اس کی بھی دو ارکان ہیں، اور اس کی بھی دو ارکان ہیں۔ تو یہاں پر ایک کو ہم کہتے ہیں محکوم علیہ، اور ایک کو ہم کہتے ہیں محکوم بھی۔ اس محکوم علیہ کا دوسرا نام ہے مسند الیہ، اور محکوم بھی کا دوسرا نام ہے مسند۔ یہ جتنی بھی جملے اس کے دو ارکان ہیں، ایک کو ہم محکوم علیہ کہتے ہیں اور دوسرے رکن کو ہم کہتے ہیں محکوم بھی، اور محکوم علیہ کا دوسرا نام جو مسند الیہ ہے، اور محکوم بھی کا دوسرا نام مسند ہے۔ اب محکوم علیہ جو ہے، محکوم علیہ اور مسند، یہ کون کون سے ہیں؟ جس طرح یہ مبتدا، یہاں پر یہ فاعل، اور یہاں پر یہ نائب فاعل، نائب فاعل، یہ مبتدا، یہ بھی محکوم علیہ ہے، یعنی مسند الیہ۔ فعل کا فاعل جو ہے یہ بھی مسند الیہ ہے، اور نائب فاعل بھی مسند الیہ ہے۔ یہ ابھی یہاں پر محکوم بھی، اور جس کا دوسرا نام ہے مسند، تو اس کا دوسرا رکن ہے مسند خبر، یا یہ فعل ہے، یہ بھی مسند ہے، یہ بھی فعل ہے، فعل مجہول ہے، یہ بھی مسند ہے۔ اور یہاں پر ما قائم، یہ بھی مسند ہے، اور یہ اس کے مسند الیہ ہے، اور اس کو کہتے ہیں مبتدا المکتفی بمرفوعہ،
اور اس کا دوسرا نام ہے مبتدأ ثانی، مبتدأ ثانی۔ اگر آپ یہ سبق سمجھ چکے ہیں کہ ہر جملے کے دو ارکان ہیں، یہ ایک رکن یہ دوسرا، یہ ایک رکن یہ دوسرا، یہ ایک رکن یہ دوسرا، دو ارکان اس میں لازمی ہیں۔ نحو میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جملہ کے لیے ہمیں کیا ضروری ہے، مسند اور مسند الیہ، کہ جملے میں کیا مسند اور مسند الیہ ہو۔ مسند جو ہے مسند اسم بھی بن سکتا ہے اور فعل بھی، اور مسند الیہ جو ہے یہ صرف اسم بن سکتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اسم جو ہے وہ مسند اور مسند الیہ دونوں بن سکتا ہے، فعل صرف مسند بن سکتا ہے، مسند الیہ نہیں بن سکتا۔ یعنی اگر دو اسم آ جائے تو ایک کو ہم مسند بنائیں گے اور دوسرے کو مسند الیہ بنائیں گے، لیکن اگر دو فعل آ جائے تو دو فعل سے جملہ نہیں بن سکتا۔ دو اسم سے جملہ بن سکتا ہے، دو فعلوں سے جملہ نہیں بن سکتا۔ ایک اسم اور ایک حرف سے بھی جملہ نہیں بن سکتا، ایک فعل اور ایک حرف سے بھی جملہ نہیں بن سکتا، اس لیے کہ حرف جو ہے وہ نہ مسند ہے اور نہ مسند الیہ، فعل صرف مسند ہے، اسم مسند بھی ہو سکتا ہے، مسند الیہ بھی بن سکتا ہے۔ وَلِكُلِّ جُمْلَةٍ رُكْنَانِ، ہر جملے کی دو ارکان ہوتے ہیں۔ نمبر ایک کو ہم کہیں گے محکوم علیہ، جس پر حکم لگایا جائے، علیہ جس پر حکم لگایا جائے۔ مثلا یہاں پر زید ہے تو زید پر زید پر کس چیز کا حکم لگایا، قیام کا، کہ زید کھڑا ہے۔ ومحکوم بہ، اور دوسرے کو ہم کہیں گے محکوم بہ، جس کے ذریعے سے حکم لگایا جائے، محکوم بہ جس کے ذریعے سے حکم لگایا جائے۔ ویسمى الاول، پہلے کو کہا جاتا ہے، پہلے کون سا ہے، یہ ہے الاول، اول محکوم علیہ، مسندا الیہ، مسند الیہ کس کو کہتے ہیں، محکوم علیہ کو، پہلے کو یعنی جو محکوم علیہ ہے اس کو مسند الیہ بھی کہا جاتا ہے۔ ابھی مسند الیہ کون سے ہیں، یہ میں نے آپ کو بتا دیا، یا تو فاعل بنے گا اگر جملہ فعلیہ ہو، مثلا ضرب زید، تو زید اس میں مسند الیہ ہے۔ کالفاعل، مثلا ضرب زید، تو زید اس میں مسند الیہ ہے اور فعل جو ہے وہ مسند بنے گا، ضرب زید، تو زید جو ہے یہ فاعل ہے فعل کا۔ ونائبہ، کالفاعل ونائبہ، نائب فاعل، ونائب الفعل کیا ہے، ضرب زید، تو زید جو ہے یہ نائب فاعل ہے، یہ بھی کیا ہے، مسند الیہ، یہ کیا ہے، مسند الیہ۔ والمبتدأ الذي له، یعنی للمبتدأ خبر، وہ مبتدا جس مبتدا کے لیے خبر ہو، جس طرح یہاں پر ہے زید قائم، تو قائم اس کے لیے خبر ہے، تو یہ والمبتدا الذی، مثلا زید یہ مبتدا ہے اور اس کے لیے خبر کیا ہے، قائم، قائم اس کے لیے خبر ہے، وہ مبتدا جس کے لیے خبر ہو۔ یہ مسند الیہ کے تین قسمیں، کالفاعل ونائبہ والمبتدا الذی لہ خبر۔ ویسمى الثانی مسندا، اور دوسرے کو مسند ہے، دوسرا کیا ہے، محکوم بہ، اور محکوم بہ کو
वयुसम्मा अल-महकूम बिही मुस्नदन, महकूम बिही को क्या कहते हैं? मुस्नद कहते हैं। अभी मुस्नद जो है कल फ़िअल, मसलन ज़रबा ज़ैदुन या ज़ुरिबा ज़ैदुन। अभी ये ज़ैद जो है ये तो मुस्नद इलैहि है, और ज़ुरिबा ये फ़ैल है, ये मुस्नद है। वल मुब्तदा, इसमें ख़बर भी है, इसमें खबर जो है ये हमने लिखा है कि ख़बर भी मुस्नद है। कल फ़िअल वल मुब्तदा इल मुक्तफ़ी बिमरफ़ूइही, वो हो मुब्तदा, मसलन ये वो मुब्तदा जो अपने मरफ़ू पर इक्तिफ़ा करता है, वो मुब्तदा जो अपने मरफ़ू पर इक्तिफ़ा करता है। और मुब्तदा अल-मुक्तफ़ी बिमरफ़ूइही, ये उस मुब्तदा को कहते हैं कि वह सिफ़त कि जिससे पहले नफ़ी हो या इस्तिफ़हाम हो, और वो रफ़ा दे रहा हो किसको? अपने फ़ाइल को। यानी वो सिफ़त जो नफ़ी के बाद हो या इस्तिफ़हाम के बाद हो, और अपने माबाद जो सिफ़त है उसको रफ़ा दे रहे हैं। ये यहाँ पर ये मुब्तदा है, लेकिन अल-मुक्तफ़ी बिमरफ़ूइही ये असल में मुस्नद है, और अज़-ज़ैदानी इसके लिए फ़ाइल है और क़ाइम मक़ाम ख़बर है, क़ाइम मक़ाम ख़बर है। तो इसको कहते हैं अल-मुक्तफ़ी बिमरफ़ू। ये मुब्तदा और ये ख़बर नहीं बन रहे हैं, बल्कि ये दोनों जो है ये क़ाइम जो है सिग़ा सिफ़त है, और ये रफ़ा दे रहे किसको? अपने फ़ाइल को। तो इस वजह से इसको कहते हैं अल-मुब्तदा मुक्तफ़ी बिमरफ़ूइ। तो इसमें मा क़ाइमुन जो है ये मुस्नद है और ये मुस्नद इलैहि है, और इसको कहते हैं अल-मुब्तदा अल-मुक्तफ़ी बिमरफ़ूइही। ये भी है और ये भी है। ये है आज का हमारा सबक कि हर जुमले में दो अरकान होते हैं, एक महकूम अलैहि और एक महकूम बिही। महकूम अलैहि को मुस्नद इलैहि भी कहते हैं और महकूम बिही को मुस्नद कहते हैं। महकूम अलैहि हमारे पास मुब्तदा है, मुब्तदा वो मुब्तदा जिसके लिए ख़बर हो, फ़ाइल है और नाइब फ़ाइल है, और महकूम बिही फ़ैल है, चाहे फ़ैल मारूफ़ हो या मजहूल मुज़ारे हो, जो भी हो फ़ैल है। और फ़ैल के अलावा वह और ख़बर भी ज़ैदुन क़ाइमुन, ये ख़बर भी, और वह मुब्तदा जो मुक्तफ़ी बिमरफ़ूइही हो, जो इक्तिफ़ा करते हैं अपने मरफ़ू के साथ। यही है आज का हमारा सबक। अगले सबक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।